السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال حسین علیہ السلام: ان الداعی یبن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا میں سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں سوگوار ہیں اور فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں، خداوند متعال ان تمام مومنین کی اور ان تمام مجالس کی حفاظت فرمائے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی و اسلامی معاشرے میں پیدا کیا اور ایک دینی و اسلامی فضا میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا شرف بخشا۔ عرض کیا تھا کہ ماہ محرم اور ایام اعضاء میں مومنین اور مسلمین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ذات حسین ابن علی علیہ السلام سے اور ماہ محرم کی اہمیت سے آشنائی حاصل کریں کہ یہ دو وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندگی بخشی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اپنے اندر بہت گہرائی سمیٹے ہوئے ہے، بہت بڑے بڑے راز سید الشہداء علیہ السلام کی ذات مبارک میں پنہاں ہیں کہ اگر انسان حسین ابن علی کی ذات میں گم ہو کر غوطہ لگائے اور ان رازوں کو کشف کرنا شروع کرے تو انسان کے سامنے ہدایت و رہنمائی کا ایک سمندر نکل کے آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کچھ اس طرح کروائی ہے۔ مومنین کو خطاب ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، رسول اللہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، یعنی کہ یہ جس طرح عمل انجام دیتے ہیں، اعمال صالح بجا لاتے ہیں، تم بھی اسی طرح اعمال صالح بجا لاؤ۔ جس طرح یہ عبادت پروردگار کرتے ہیں تم بھی اسی طرح عبادت پروردگار انجام دو۔ جس طرح یہ ظلم کے خلاف اقدام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ظلم کے خلاف اقدام کرو۔ جس طرح یہ اپنی عملی زندگی گزارتے ہیں تم بھی اسی طرح عملی زندگی گزارو۔ یعنی کہ مومنین کو حکم ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان سے سیکھو اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف حکم قرآن ہے اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نورانی ہے مومنین و مسلمین کو خطاب کر کے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی ہوں گی کہ جب میں نہ ہوں اور دین میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان دو چیزوں کی طرف رجوع کرو۔ کون سی؟ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری اطرتی، میری اطرت۔ یہ دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ہرگز جدا نہ ہونا،
کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومنین و مسلمین کو اپنی عملی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات و اپنی عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح ان مسائل کو جھیلنا ہے، کس طرح ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے رجوع کرنا ہے سب سے پہلے قرآن کی طرف اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میری ذات، میری اولاد میرے بعد تم پر حجت ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی ذات بھی مومنین و مسلمین کے لیے حجت کی حیثیت رکھتی ہے اور اسوہ اور رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام کی ذات ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اور جب اتنے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملیں تو پھر اس کے مطابق ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات بھی مومنین کے لیے ایک اسوہ ہے، فرزند رسول ہیں، لہذا مومنین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور بے شک حسین ابن علی کی ذات میں اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اگر کوئی معاشرہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے، ظلمتوں کے بحران سے نکلنے کے لیے ذات حسین ابن علی کی طرف رجوع کرے تو بے شک اس کو روشنی اور رہنمائی میسر آئے گی۔ فراوان خصوصیات سید الشہداء علیہ السلام کی ذکر ہیں، میں صرف چند خصوصیات سید الشہداء علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان خصوصیات کو عرض کرنے کے بعد ہم اپنی گفتگو میں جو نتیجہ مقصود ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سید الشہداء علیہ السلام کی جو سب سے پہلی خصوصیت یہاں پر ذکر کریں گے وہ ہے مظلوم کی حمایت۔ جو خوبی سید الشہداء علیہ السلام کے اندر ایک تھی وہ یہ تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام مظلومین کے حامی تھے۔ کس طرح سے؟ جس زمانے میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے اس زمانے کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دن بدن آل امیہ کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مروان جیسے لوگ، کہ مروان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کر چیر کے 2 حصے کر دیا تھا۔ اب اس طرح کے لوگ امت پر مسلط ہیں، اور یزید کی فوج کا یہ عالم ہے کہ اگر اس فوج میں کوئی سست ہو یا پھر کام چوری کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور لوگوں پر جس طرح کا ظلم و جنایت کرنا چاہے یزید کی فوج کو آزادی حاصل تھی کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی طرف سے مقرر کردہ افراد لوگوں کی عصمت دری کرتے، لوگوں کے اموال لوٹتے، لوگوں پر ظلم کرتے، اور ایک آزاد حیثیت سے بغیر کسی روک ٹوک کے لوگوں پر اپنا حق جماتے تھے۔ اب سید الشہداء علیہ السلام ایسی مظلوم قوم کے درمیان موجود ہیں، اور سید الشہداء علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ یہ ہوتا ہوا ظلم اور لوگوں کی مظلومیت سید الشہداء علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایک یہ بھی سبب تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس مظلومیت سے نکالنے کے لیے قیام کیا۔ دوسری خوبی جو سید الشہداء علیہ السلام کی ہم ذکر کریں گے وہ ہے شجاعت و دلیری، کہ
اس کی اگر میں سب سے بڑی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سید الشہداء علیہ السلام کو مدینہ کے گورنر نے بلایا کہ امیر شام مر گیا ہے اور یزید حاکم وقت ہے، امیر شام نے اپنے بعد یزید کو حاکم وقت مقرر کیا ہے، تو لہٰذا آپ آئیں اور آ کر یزید کی بیعت کریں۔ وہاں جو دربار میں واقعہ ہوا، جس طرح بھی امام کی اس مدینہ کے گورنر کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ جب امام دربار سے واپس پلٹنے لگے تو وہاں پہ مروان بولا کہ اے امیر حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ دو، کیونکہ یہ موقع تمہیں بعد میں نہیں ملنے والا، کام اس سے آگے بڑھ جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو وہاں جہاں دشمن موجود ہے، دشمن کی فوج موجود ہے، اور سید الشہداء تنے تنہا اس دربار میں کھڑے اس لعین کو پکارتے ہیں کہ اے زانیہ عورت کے بیٹے، یابن الزرقا، کہ تیری کیا جرت ہے کہ جو تم مجھ حسین کا سر قلم کرے؟ تو مارے گا یا یہ؟ کون ہے، کس کی جرت ہے جو آگے بڑھے؟ اب اس قدر شجاعت و دلیری علی کے بیٹے میں کہ دشمن کے دربار میں جا کر دشمن کو للکار رہے ہیں۔ ایک خوبی سید الشہداء کی مظلومین کے حامی تھے، اور دوسری سید الشہداء کی خوبی یہ تھی کہ امام علیہ السلام میں جرت و بہادری کا ایک اوج تھا۔ تیسری خوبی جو ہم امام علیہ السلام کی یہاں پہ ذکر کریں گے وہ ہے صاحب عزت ہونا۔ امام علیہ السلام امام عزت ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور میں ایک مثال کے ذریعے سید الشہداء علیہ السلام کے کلام کے ذریعے ہی بیان کرنا چاہوں گا کہ جب امام سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام نے فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، یعنی امیر شام کے بیٹے یزید نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے میری کہ میرے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے بخش دیں گے، میرے خاندان کو بخش دیں گے، میرے بچوں کو بخش دیں گے، اس کی بیعت کر کے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لوں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ذلت ہے۔ ایک یہ راستہ تھا۔ دوسرا راستہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید کے خلاف قیام کروں، اس کے ساتھ جنگ کروں اور قتل ہو جاؤں۔ یہ عزت کا راستہ ہے، خود بھی شہید ہو جاؤں، اپنے اہل خانہ کو بھی شہید کروا دوں، لیکن یزید کی بیعت نہ کروں، ظالم کے سامنے سر خم نہ کروں، یزید کے سامنے سر نہ جھکاؤں۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ راستہ میرے لیے عزت ہے، اور پھر فرما دیا کہ ہیہات من الذلہ، کہ ذلت مجھ حسین سے بہت دور ہے، میں حسین کبھی بھی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام نے عزت کا راستہ انتخاب کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے شہادت کو ترجیح دی۔ ایک ظالم حکمران کے ساتھ ذلت کی زندگی بسر کرنے سے ظالم حکمران کے ساتھ قیام کر کے، اس کے خلاف قیام کر کے شہید ہونے کو ترجیح دی، اور یہی عزت کا راستہ تھا جو سید الشہداء علیہ السلام نے انتخاب کیا۔ اور چوتھی خوبی سید الشہداء علیہ السلام کی جو یہاں ہمارے لیے قابل ذکر ہے وہ ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا۔ آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خطبات میں کافی مقام پر بتایا کہ کہیں دین خدا کی حرمت پائمال ہو رہی ہے، احکام خدا کو فراموش کیا جا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، کوئی کسی کو نیکی کی طرف دعوت دینے والا نہیں، کوئی کسی کو برائی سے روکنے والا نہیں۔
کوئی کسی کو حلال کی طرف راغب کرنے والا، حرام سے روکنے والا نہیں۔ دین خدا پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں سید الشہداء علیہ السلام جب یہ ظلم و بربریت دیکھ رہے ہیں تو سید الشہداء علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام ظلم کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ ظلم عوام الناس پر ہو، وہ ظلم عوام الناس کے ایمان پر ہو، وہ ظلم دین خدا پر ہو، سید الشہداء علیہ السلام ہرگز ظلم کو برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ پانچویں خوبی سید الشہداء علیہ السلام کی آج جو ہمارے لیے قابل ذکر ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام اطاعت و فرما برداری پروردگار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ سر سجدے میں ہے، پس گردن خنجر چل رہا ہے، اور اس عالم میں یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، تسلیما لامری راضیا لقضائی، کہ تیرے امر پر تسلیم ہوں، تیری قضا پر راضی ہوں۔ اس سے بڑی مثال اطاعت و فرما برداری پروردگار کی کوئی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حسین ابن علی جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے خدا کے نازل کردہ احکام پر عمل نہیں ہو رہا، یہاں ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود بھی قبول کرے اور معاشرے میں ان کی ترویج بھی کرے۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ان احکام کا ہونا لازمی ہے، اور جب یہ احکام موجود نہ ہوں تو ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان احکام کو خود بھی اپنے وجود میں اتارے اور معاشرے میں بھی ترویج دے۔ سید الشہداء علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے خدا کے نازل کردہ احکامات معاشرے میں کہیں نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بیان کیے گئے قوانین جو ایک اسلامی معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، قوانین خدا کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ایسے میں اپنے کندھوں پر ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اپنے خدا کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں نکلے، قیام کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی یہ خوبیاں جو ہم نے ذکر کی، بے شمار فراوان خوبیاں و خصوصیات سید الشہداء علیہ السلام کی، ایک پورا سمندر ہے، لیکن اپنی کم علمی کے تحت جو ہم بیان کر سکے خوبیاں سید الشہداء علیہ السلام کی وہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ سید الشہداء علیہ السلام رول ماڈل اور اسوہ کی حیثیت اس طرح ہے مومنین میں کہ اگر مومنین و مسلمین جو سید الشہداء علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو پیروکار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ پیشوا کی خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں۔ اگر پیشوا کی خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں گی تبھی وہ اپنے پیشوا کا پیروکار ہونے کے لیے تیار ہے، دم بھر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام خود تو شہید ہو گئے اور اپنے اصحاب با وفا کو بھی شہید کروا دیا، لیکن شہید ہوتے ہوتے اپنی یہ چند صفات، اپنی یہ چند خوبیاں چھوڑ گئے تاکہ آنے والے زمانوں میں میرے شیعہ، میرے پیروکار خود کو میری طرف منسوب کرنے والے ان صفات کے مالک ہوں، کہ جو بھی اپنے آپ کو حسین ابن علی سے منسوب کرے، جو بھی اپنے آپ کو حسین ابن علی کا شیعہ کہے، تو اس شیعہ کے اندر ان خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔ کون سی خصوصیات؟ ابھی جو آپ کی خدمت میں بیان کی کہ سب سے پہلی، امام علیہ السلام ایک شجاع اور دلیر انسان تھے۔
امام علیہ السلام مظلوم کے حامی تھے، امام علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، امام علیہ السلام صاحب عزت تھے، امام علیہ السلام اطاعت و فرما برداری پروردگار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اب یہ خوبیاں، یہ خصوصیات لے کر آئے ہم، ہر مومن، ہر شیعہ مسلمان و مومن اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھے، اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھے کہ کیا یہ خوبیاں، کیا یہ خصوصیات میرے اندر موجود ہیں۔ اگر آج زمین پر کہیں پر ظالمین موجود ہیں تو کیا کبھی میں نے کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ اگر زمین پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر مظلومین موجود ہیں، تو آج تک میں نے کبھی کسی مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں ظلم و بربریت کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی تاریخ جو اسرائیل رقم کر رہا ہے فلسطین میں، آپ کے سامنے ہے۔ فلسطین اس وقت معیار بن چکا ہے حق و باطل کا، فلسطین اس وقت ترازو بن چکا ہے حق و باطل کا، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا پیروکار کہتا ہے، کہ وہ دیکھے کہ آج کے زمانے میں آج کے ظالم کے خلاف قیام کر رہا ہے کہ نہیں، وہ دیکھے کہ آج کے زمانے میں آج کے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں، آج کے زمانے کے مظلوم کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر خود کو سید الشہداء علیہ السلام کا پیروکار کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ کیونکہ خود سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں یہ خوبی موجود تھی کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوم کا ساتھ دیا، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ اب اگر اس زمانے میں کسی شیعہ میں یہ خوبیاں موجود نہ ہو، ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو، مظلوم کا حامی نہ ہو، اطاعت و فرما برداری پروردگار بجا نہ لاتا ہو، شجاعت اور دلیری اس کے اندر موجود نہ ہو، تو وہ فقط اس کی مجالس، اس کی عزاداری فقط ایک رسم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ثواب تو حاصل کر رہا ہے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی جو آرزو تھی، جو مقصد تھا سید الشہداء علیہ السلام کا، وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب ہر مومن، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھے، اس شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف خوبیاں ہیں، مختلف صفات ہیں، ان سے آشنا ہو اور ان صفات کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد ان صفات کو اپنے معاشرے کے اندر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ مومنین کرام، دو جملے مصائب کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا، کہ جب مصیبتوں کا یہ پہاڑ جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر گرا، اس کو برداشت کرنے کے بعد، شام کے قید سے رہائی کے بعد، جب یزید نے اسیران کربلا کو رہا کر دیا، اسیران کربلا کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اسیران کربلا نے سب سے پہلے جس جگہ پر حاضری دی وہ کربلا تھا۔ کربلا پہ حاضری دینے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پہنچے نانا رسول اللہ کی قبر پہ، اور نانا رسول اللہ کی قبر پہ جا کر سب سے پہلے حضرت زینب اولیاء علیہ السلام، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بیعت کرنے کے بعد، جب ثانیہ زہرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر پہنچی، جا کر بیان کیا کہ اے اماں، اتنے مصائب تو آپ پر بھی نہیں ڈھائے گئے تھے جتنے مجھ زینب پر ڈھائے گئے ہیں۔ اے اماں، آپ کے ہاتھ پر تو صرف تازیانہ مارا گیا تھا،
ए अम्मा हमें करबला से शाम तक बेपर्दा दौड़ाया गया है, हमें करबला से शाम के जिंदान तक बेपर्दा ले जाया गया है। ए अम्मा उठो, इन बेपर्दा बीबियों के सरों को देखो, इन बेपर्दा बीबियों के सरों को देखो। हजरत सैयदुस्सौजरीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर मौजूद हैं और आकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आपके रोज़े पर हाजिर हुआ हूँ एक खबर देने के लिए कि ऐ नाना, आपकी इस उम्मत ने आपके बेटे को शहीद कर दिया है, आपकी इस उम्मत ने आपके बेटे का सर कलम कर दिया है। ऐ नाना, आपको अजरे रिसालत ये दिया गया कि आपके बेटियों के सरों से चादरें छीन ली गई, आपकी बेटियों के नंगे सर करबला से शाम तक पैदल ले जाया गया है। ऐ नाना, आपको अजरे रिसालत ये दिया गया है कि आपके बेटे हुसैन का सर काट कर उसको नेज़े पे बुलंद करके करबला से शाम तक ले जाया गया है।